چھا نہیں سکتا. فسانہ پھر فسانہ ہے، حقیقت کی حقیقت کو بتایا جا نہیں سکتا. ابھی زندہ ہیں عرش پاک پر شبیر کے خادم، جہنم بھی پکارے گا. روز حضور قیامت کو محمد کے غلاموں کو جلایا جا نہیں سکتا. ہزاروں سجدے ہوں حرم پاک میں عبادت نہیں. نبی نے بتا دیا تیرے قبیل سجدے نے، حسین تیری چاہت نہیں تو کچھ نہیں. علی کے گھر سے حق کے اصول بنتے ہیں. علی کی منظروں کی میں تجھے کیا بتاؤں اے بھائی. علی کے عین وسینے سے محمد کے پھول بنتے ہیں. علی کے بیٹوں کی سواری رسول بنتے ہیں. اے قلم جھک جا، تیرے جھکنے کا مقام ہے. تیرے نوک کے نیچے میرے محبوب کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. درود اس آقا پہ ہو لاکھوں بار سلام، جس کے آنے سے بت ٹوٹ گئے. اس رحمت عالم پہ لاکھوں بار سلام، جس کے آنے سے بت ٹوٹ گئے. ہم نہ ہو تم نہ ہو یا اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ کو نہیں پیدا کرتا تو میں کسی کو اپنا رب بھی ہونا ہزار نہیں کرتا. اللہ نے محبوب انبیاء رسول کے ہاتھ زمین و آسمان کو بنایا. سورج کو روشنی ملی تو میرے نبی کا صدقہ ملا، چاند کو چاندنی ملی تو میرے نبی کا صدقہ ملا. اس لیے ہر چیز کو مقام ملا تو میرے نبی کے وسیلے سے ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لاکھ بار سلام درود پڑھو، کیونکہ جمعے کا دن ہے. کیونکہ جمعے والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود جتنا بھی پڑھو گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نزدیک ہوگے، نزدیک ہونا چاہیے. ذکر اونچا پڑھو، ویلا پڑھو، ذکر کرو. ذکر والے کی مثال زندہ ہے، نہ ذکر والے کی مثال مردہ ہے. اس لیے جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم فلاں بستی میں جاتے تھے، وہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب پر درود پڑھا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا میرے فرشتے گواہ ہو جانا، میں نے ان کو معاف فرما دیا. فرمایا جنت سے جنت مانگتے تھے، جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا جہنم کو نہیں دیکھا. فرمایا جہنم کو دیکھ لیتے اور ڈرتے. اس لیے لوگوں کہ آج دیکھو فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمارے اخباران بے غیرت نادان. ہمارے مسلمان کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ہمیں فلسطین کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں تن من سب کچھ قربان کرنا چاہیے. کیونکہ تحریک لبیک بابا خادم رضوی نے ہمیں یہی صلاح دی. لیکن لوگوں دیکھو ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بیٹوں سے ماؤں سے بیٹیوں کو لیا جاتا ہے، اور جناب علی فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آج ہم لوگ کس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں. مجھے رونا آتا ہے. لوگوں مسجد اقصی کے اندر یہودی چلے گئے، اس لیے غیرت نہیں ہے. اس لیے جب جنگیں ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اندر اتفاق تھا، جذبہ تھا. آج ہم سے سنتے چھوٹی جاتی ہیں. اس لیے امت محمدیہ کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے. نکلنا چاہیے ہر مسلمان کو، کیونکہ المسلم حول المسلمین، مسلمان کا بھائی ہے. ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے میں کہتا ہوں ہر بندے کو نیٹ بھی سنے گا کہ یہ جو اسرائیل بغیرت ہے اس کے بوتلیں بھی نہ لو. ان کا جو کچھ بھی ہے واپس کرو، ان سے کچھ چیز نہیں لو، یہ خود بخود مٹ جائے گا. اس لیے لوگوں کہ آج ہم مسلمان کا خیال نہیں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہودی لڑنے لگے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو یہودیوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا ہم سے ایک سنت چھوٹ گئی، مسواک کی. تو انہوں نے مسواک لگانا شروع کیا تو خونوں کی نالیاں برسنے لگی. انہوں نے کہا کہ مسلمان جیت گیا. ہمارے اندر آج مسواک اور سنتے پانی پینا
بہت بڑی سنتیں ہیں، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ ایک سنت کو زندہ کرنا شہیدوں کا 70 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں نماز پڑھی تو حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر پڑھی۔ آج ہم غیرت مند نہیں ہیں۔ ادھر فوجیں تھی، کتنے تھے، ادھر 72 تن تھے، لیکن یزیدی کتنے تھے، کاٹ کے جہنم فسیح کر دیے۔ ہمارا مسلمان کتنے تعداد کے اندر کتنے بڑے بڑے ملک مسلمان ہیں، ہمارے اندر سے غیرت تک مکتی ہے، ہم بے غیرتی کے دعوے ہمارے اندر ہیں۔ ہمارے حکمران ایسے، ان کا حق تو ہے، بولنا چاہیے۔ مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر کتنا ظلم ہوا مسلمانوں سے، میں نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جاتے ہیں، اور ماؤں کے اوپر بہنوں کے اوپر ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے، اگر یہ بات نہیں، ہم جا تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی بوتلیں نہ لیں، ان کا ڈالڈا نہ لیں۔ ہم اسرائیل بغیرت کی کوئی چیز نہیں ہیں، ہمارے اندر اسلام جذبہ ہونا چاہیے کہ اس لیے ہم فلسطین کے اوپر ہمارا تن من سب کچھ کروا رہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی دین کی باری آئی تو ہم نکلیں گے میدان کے اندر، ہمارا تن من ہم قربان کریں گے۔ اس لیے ہمارا مسلمانوں کا یہی یقین ہے، جیسے حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے لوگوں کو سونے کا وقت نہیں، اٹھنا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ اور دجال ملعون کا محل وہاں پر تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا جہاں پر حکم ہے تو پہنچنا چاہیے، اور فلسطین کے لیے نکلنا چاہیے، اپنا چندہ دو، پیسے دو ان کے لیے، یہ ہمارے مسلمانوں کے حق ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔